امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس لگتا تھا. لوگ بڑے بوڑھے جوان بچے آپ کے کلاس میں آتے تھے اور آپ اس کو پڑھاتے تھے. اسی علاقے میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو یتیم ہو چکے تھے، جو یتیم ہو گئے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. ماں بیچاری بیوہ تھی اور ذریعہ معاش کوئی تھا نہیں. تو ماں نے یہ سوچا کہ کیا بہتر ہوگا کہ میرا ایک بیٹا جو تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے کچھ کام کر لے گا اور دو ایک پیسہ لے کے آئے گا تو اس سے ہمارا گزارا چل جائے گا. تو بیٹا کو وہ بھیجنے لگے مزدوری کے لیے. ماں کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا دھوبی کا کام کرنے لگے. دھوبی جانتے ہیں نا، جو کپڑا صاف کرتا ہے. ماں کا ارادہ، ماں کی نیت تھی کہ یوسف جا کر کے کہیں کپڑا صاف کرنا سیکھے تاکہ لوگوں کا کپڑا صاف کرے گا تو دو پیسہ لے کے آئے گا تو میرا گزارا چلے گا. ماں روزانہ بیٹا کو منہ ہاتھ دھلوا کر اس کو کام کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن جو اس راستے سے گزرے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس کا علم ہوا. آپ جا کر وہاں بیٹھ گئے. دوسرا دن پھر نکلے، پھر بیٹھ گئے. ماں اس کو سمجھائے لگا کہ بیٹا تم کو تو میں دو پیسہ کمانے کے لیے بھیج رہی ہوں کہ تم دو پیسہ کما کے آؤ گے تو ہمارا گزارا چل جائے گا. تم کہاں بیٹھ جاتے ہو؟ اب آئندہ ایسی حرکت کرو گے تو تم کو پٹائی لگے گی. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کہی. آپ نے ان کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ بی بی میں آپ کے بچے کو پڑھا دیتا ہوں اور پڑھنے کے بعد یہ جب آدمی بن جائے گا تو بہت پیسہ کمائے گا. ماں نے جواب دیا کہ حضرت میں بیوہ ہوں، میرے گزارے کا کیا سامان ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اتنا پیسہ طے کر دیتا ہوں، یعنی وظیفہ جو تمہارے بچے کو ہفتہ میں یا مہینے میں مل جایا کرے گا اور اس پیسے سے آپ گزارا کر لیجئے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس لیے کہی کہ امام یوسف کے ذہانت کو دیکھ کر، اس کی قوت حافظہ کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ یہ بچہ وقت کا بہت بڑا عالم بنے گا. آپ نے ان کو وظیفہ دینے شروع کیے. اس کی ماں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا کیسے آدمی بن جائے گا، بڑکا آدمی. امام صاحب نے کہا کہ جب پڑھ لے گا نا تمہارا بیٹا تو پیسہ اس کے قدموں میں آئے گا، دنیا اس کی قدموں میں آئے گی. اور اگر تم کپڑا ہی صاف کراتے رہے، دھوبی کا کام اس کو سکھا دیے تو چند پیسے تو کمائے گا ضرور، لیکن یہ دولت نہیں ملے گی جو دولت امام ابو حنیفہ تمہارے بیٹا یوسف کو دے گا. ماں نے کہا اچھا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد ماں تشریف لائی. کہا کہ بڑھوا ارے ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ یہ بڑے میاں ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ پہلے تو آ کر کے ابو حنیفہ کے کلاس میں دیکھا، درس میں دیکھا تو کہیں بیٹا نظر نہیں آیا. بیٹا نظر نہیں آیا تو کہا کہ بڑھوا ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ بلکہ توڑا بیٹا چلا جاؤ وہاں وہ بڑکی مسجد جو ہے جامع مسجد، وہی مسجد میں ملیے توڑا بیٹا. بڑھیا یہاں سے چلی، جا کر دیکھا کہ ارے باپ وہ کرسی لگی ہوئی جس پر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دو زانوں ہو کر، اور بیٹا جو ہے اس کو پڑھا رہا ہے. بیٹا اس کو پڑھا رہا ہے. ایک آدمی سے پوچھا کہ ارے بڑھیا دھڑپڑا کے
کوشش کیا کہ میں بیٹا کے پاس جاؤں، تو امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو اطمینان سے لاؤ۔ کچھ لوگ ہٹانے لگے، اے بڑھیا کہاں جائی، اے وہ تقریر ہوئے تم میں جو نا، لیکن آپ نے اشارہ کیا کہ ان کو لے کے آؤ، لے کر آپ کے پاس لایا گیا، اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے ان کے دست مبارک کو اپنے سر پر رکھا اور کہا کہ ماں، وہ 4 پیسہ بہتر تھا یا یہ پیسہ بہتر ہے جو تمہارے بیٹا 1 لاکھ آدمیوں کا اصلاح کر رہا ہے اور اس کو خدا سے رشتہ جوڑ رہا ہے، اس کی تقدیروں کو بدل رہا ہے؟ بولو ماں، کون سی چیز قیمتی ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا یہ کرسی اچھی۔ معلوم ہوا علم سے کرسی ملی۔ اگر نہیں پڑھتے امام یوسف تو کون سا کام کرنے گئے تھے؟ دھوبی کا کام نہ، ارے دھوبی کا کام نہ ماں بھیجا تھا تو دھوبی میں نہ کہلا تھا، لیکن ابو حنیفہ کی صحبت میں گیا تو امام یوسف کہلا گیا۔ اور یاد رکھیے گا، حنفی مسلک میں اکثر فتوے امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے قول پر ہے، معمولی چیز نہیں۔ تو اصل میں یہ جلسہ کا پروگرام تھا کہ مولانا عبد الرحمن صاحب نے آپ کے بچوں کو کیا پڑھایا، آپ کے بچوں کو کیا دیا، اس کا ایک مظاہرہ، ایک نظارہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تقریر کا وقت نہیں ہے، لیکن برسام کے لوگوں اور میری ماں اور بہنوں بڑے مبارکباد کے لائق ہیں وہ بہنیں ہماری جن کی بچیاں یہاں کھڑی ہو کر مکالمے کی شکل میں، نعت کی شکل میں، قرآن پڑھنے کی شکل میں، تقریر کی شکل میں بیان کیا ہے۔ سدھا مبارکباد کے لائق آپ ہیں کہ آپ نے اپنی بچیوں کو دین کی طرف بڑھایا ہے۔ عورت اگر صحیح نہیں ہوگی تو مردہ مر جائے گا باپ کر کے، لیکن اس کے اندر اصلاح کبھی نہیں آئے گا۔ دین کا اصلاح مرد نہیں کر سکتا، دین کا اصلاح صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو عورتوں کے ہاتھ میں تلوار ہے، عورتوں کے ہاتھ میں چابی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فاضل نوجوان سے سن رہے تھے آپ، غار حرا میں جب قرآن کی آیت نکلتی ہے تو محمد الرسول اللہ کا پورا جسم تھر 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 کانپ رہا ہے، کہہ رہے ہیں زملونی زملونی زملونی، لاؤ چادر کمبل، ہمیں بہت جاڑا لگ رہا ہے۔ بولیے کس نے نبی کو ہمت دی، کس نے نبی کو دلاسا دلایا، کس نے نبی کو کہا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا؟ یہ بڑا معاملہ ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ اپنی قدموں کو جمائے رہیے، نبی کو تسلی دینے والے، نبی کو صبر دینے والی، نبی کو استقلال کی سب درس دینے والی کون تھی؟ عورت تھی۔ خید الکبریٰ تھی کہ نہیں؟ بولی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب آپ ایک سمجھ لیجئے کہ مرد ہی تبلیغ کرے، نہیں، عورتوں پر بھی تبلیغ ضروری ہے اور مردوں پر بھی ضروری ہے۔ اب ایک طرف دیکھیے جہاں جناب محمد الرسول اللہ تبلیغ کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہی صدیق اکبر بھی تبلیغ کر رہے ہیں، عمر فاروق بھی تبلیغ کر رہے ہیں، عثمان غنی بھی تبلیغ کر رہے ہیں، حضرت عباس بھی تبلیغ کر رہے ہیں، حضرت زبیر بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اسی طرف آپ اٹھا کر دیکھیے تو خدیجۃ الکبریٰ بھی تبلیغ کر رہی ہے، حضرت صفیہ بھی تبلیغ کر رہی ہے، فاطمہ بنت خطاب بھی تبلیغ کر رہی ہے، ام جمیل بھی تبلیغ کر رہی ہے، آسمہ بنت ابو بکر بھی تبلیغ کر رہی ہے۔ مردوں میں مرد کر رہا ہے، عورتوں میں عورت کر رہی ہے، تو دونوں کا پہیہ برابر ہے۔ جتنا دین کا ذمہ داری مردوں پر ہے اتنی ہی ذمہ داری میری ماں اور بہنوں آپ پر ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ مرد میں ابھی 1 روپیہ ہے ذمہ داری کہ تھوڑی سے مولانا صاحب کا بات سن کر اب مولانا صاحب کے چمک دمک دیکھ کر مردبہ سب مسجد میں چلا آتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں دین سے دور ہیں۔ ابھی میں نے ایک گاؤں کے اندر پروگرام میں کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے گاؤں کی اگر ایک عورت بتا دیا کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں تو میں اسے 1000 روپیہ انعام دوں گا، 1000 روپیہ انعام دوں گا۔ خدا کی قسم آپ کی مسجد میں کہہ رہا ہوں ایک بھی عورت نہیں کھڑا، ایک بھی عورت نہیں کھڑا ہوئی۔ اے میری بابا نو اتنا مچھلی مت بیٹھو، سنا تم کو تقریر کر رہے ہیں، ایک بھی عورت نہیں کھڑی ہوئی کہ غسل میں
فرض کتنے ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے آپ کی بیٹی، آپ کی پوتی، آپ کی بھتیجی نے بتایا ارکان نماز کتنے ہیں، شرائط نماز کتنے ہیں، واجبات نماز کتنے ہیں، فرائض نماز کتنے ہیں، اندر کتنے ہیں، باہر کتنے ہیں، سنت کتنے ہیں، فرض میں کتنے، غسل میں کتنے فرض ہیں، کس طرح سے غسل کرنا چاہیے، وضو بنانا چاہیے، یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بتائی ہے۔ قربان جائیے اس استاد پر جنہوں نے یہ ساری محنت کی، ساری محنت کی ہے۔ اگر آپ کے آنکھ میں اس محنت کا پانی نہیں ہے تو آپ بے غیرت ہیں، آپ بے غیرت ہیں، ہم بے غیرت ہیں کہ جس نے میرا بیٹا کو اگر امام یوسف کو امام بنا دیا، پورے دنیا کا قاضی بنا دیا، پورے حنفی مسلک کا وہ قائد بنا، تو ابو حنیفہ نے بنایا۔ اگر اس کی ماں کے آنکھ میں یہ پانی ختم ہو جاتا کہ ابو حنیفہ نے میرے بیٹے کے ساتھ کچھ نہیں کیا، ابو حنیفہ نے میرے بیٹے کو کچھ نہیں بنایا، تو اس سے بڑی بے غیرت کوئی ہوتی؟ لیکن نہیں، سر جھکا کے کہا ابو حنیفہ بارک اللہ فی عمرے کا، بارک اللہ فی عمرے کا، جزاک اللہ تعالی۔ ابو حنیفہ اللہ تمہاری عمر کو بڑھائے، تمہارے عمر کو دراز کرے، اور اللہ تمہارے درجے کو بہتر بنائے، اور اپنے یہاں اللہ تم کو بہتر بدلا دے۔ تو نے میرے گدھے بیٹا کو ایک انسان بنا کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ ایک گدھے بیٹے کو انسان بنا کر دیا ہے۔ جس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے چرواہے کو فاروق اعظم کا لقب دیا اور بتا دیا فاروق جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان بھی ڈر سے نہیں جائے گا۔ تو آپ کے بچوں کو انہوں نے کس طرح سے سمجھایا پڑھایا ہے، میرا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ خدا را اگر یہی سسٹم رہا اور آپ کی تعاون رہی، آپ کی مدد رہی، آپ نے ان کے ساتھ نصرت کی، تو میں یقین مانیے برسما کی بچیاں ایک وقت اپنا نام پیدا کریں گی، سسرال جائے گی تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگی کہ برسما والی کا نماز یاد نہیں ہے، برسما والی کا قنوت دعا قنوت یاد نہیں ہے، برسما والی کا حدیث یاد نہیں ہے، برسما والی کا نماز نہیں پڑھا وہ ہے، قرآن نے پڑھا وہ ہے۔ اس طرح کے تانے سے برسما کی سرزمین پاک ہوگی انشاءاللہ، اگر آپ کی نیت صحیح ہے تب۔ اور اگر آپ نیت گڑبڑ کیجئے گا، ایک بوڑھوا ایک بچہ کا پڑھایا وہ کلکٹر بن گیا، اتفاق سے ایک وقت ایسا آیا بوڑھو انڑا اور بوڑھیو انڑی، اب انڑی کہے ہے کینا کا گزرا ہوئی ہے، اب تو نہ تو کمبو ہوں نہ ہم کماوے کے لاکھیے، نہ توہیں دیکھو ہوں نہ ہم ہی دیکھیو ہے، دونوں کا تو بیٹا بیٹی ہے یہ نہ نی پترا نی پتری ہے، تو آپ گزارا کیسے ہوئی ہے؟ بڑھوا اپنا ماتھا کھوجتے کھوجتے کہا گئے ہے مدھوبنی میں جو کلکٹر ہے تکرا ہم پڑھ لیے نا، چلتا کلکٹر صاحب کا کہے کہ कोनो وظیفہ ہمرا دے دے، कोनो خطہ میں لگا دے بیر دے پنسل تاکہ بڑھوا بڑھیا کا گزارا چلیے۔ بڑھوا بڑھیا لاٹھی تھاما، سنو بھیا بس ختم کر رہا ہوں میں، آپ لوگ بیٹھیے، بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، اگر وہ نہ سمجھے کتا کے تم کبھی سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ چلیے اب سمجھیے، یہ بڑھوا بڑھیا پہنچنے کے بعد آواز لگایا، کہا کون ہے؟ کہا ایگو بڑھوا ایگو بڑھیا دونوں انہرا انہری آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ کلکٹر صاحب بولے کیا کام ہے؟ کہا کہتا سوائے آپ کے مل کے نہیں جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے بولا گئے، کہا بابو ہم تورے پڑھ لیو رہا علی بے پڑھ لیو رہے، کوکھو گوگو پڑھ لیو رہے، اب پہلا کلاس سے دوسرا کلاس کے تعلیم دے لیے رہے۔ یہ انہڑا بوڑھوا کہہ رہا۔ کلکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو آخر کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا اب میں محتاج ہو چکا ہوں، غریب ہوں، اپاہج ہوں، انہڑا ہوں، مجھے کچھ پیسہ چاہیے، تم سے مدد چاہیے جو یہ بوڑھوا اور بوڑھیا کا گزارا ہو جائے۔ کلکٹر صاحب کہتے ہیں انہڑا جے تو پڑھے نا جی، جے کچھ تو ہمرا پڑھے نا ہے اپنا پڑھائی نہیں جو، ہم پیسہ اسا توڑا نہیں دو، جے پڑھے نا سب نہیں دو۔ بڑھوا اٹھ لے اپنا بیت لے گا، کل کے چل رہی اب ہے گلے کام تمام۔ جب بڑھوا چلا گیا سڑک پر
मुंशी जी लेके आए कागज के सर इसमें साइन कर दीजिए। तो आप कलेक्टर साहब का कलम नहीं चल रहा है, यादें नहीं आ रहा कि लिखेंगे क्या, यहाँ तो सप्ताह दे दिया बुढ़वा को। अरे कल के ना उस्ताद का करी ना जा तू जे अली बे क ख ग बड़ा ल ABCD सभी ना जा, बुढ़वा कल के लावा दादा बस हो गया। अब ये जहिलवा कलेक्टर हो गया। अरे ये 26 हर्फ जो है, 29 हर्फ जो है, इसको जो पढ़ा दिया, इसको जो आपके बच्चों को समझा दिया, ये 26 और 29 हर्फ आपकी बच्चों की जिंदगी का काया पलट देगा। और अगर आपने 26 हर्फ का हकीकत नहीं समझा, कीमत नहीं समझा, तो याद रखिए खनमा लेटनमा पेटनमा अगनमा के अलावा आपकी किस्मत में कुछ नहीं। आइए, आपको एक हीरा मिला। मेरी मार बहनों सुनो गौर से, आप अल्लाह का शुक्र हो कि खुदा ने आपको गनीमत बच्चियां दी है जो मस्जिद में आकर पढ़ती हैं। ये स्टेज पर इस मैक पर बड़का मौलवी साहब थरथरा जाता है। हमारा बेटा पढ़ा है बुखारी या कुछ हो कि बाबू बयान करी दे, नहीं अब्बा अब बड़का पूरा पगड़ी बांध के मौलाना आया है। मैंने कहा 5 मिनट बोलो जी, तो पाँव हिले है अल्हम्दुलिल्लाह, कहता नहीं होता बैठिए। ये मैं आसानी समझते हैं आप। 10 आदमी के सामने आकर बोल देना, 10 आदमी के सामने सलाम कर लेना, 10 आदमी के सामने एक हदीस सुना देना। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जिस बड़े बड़े जलसों में मैं गया और जिस जलसे में खुदा ना खास्ता मेरे उस्ताद बैठे होते थे तो हम थर थर आ जाते थे कि या अल्लाह क्या न क्या बुढ़वा ने कुछ कह, थर थर कांपने लगते थे, बोलना कुछ बोल देते थे कुछ। अपने उस्तादों की कदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक की है। और अल्लाह से दुआ कीजिए जो असातिज़ा मौजूद है उनकी कदर करने, उनका एहतराम करने, उनकी इज्जत का अल्लाह हमें तौफीक अता करे। तो जो आलिम आपके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, आपके बच्ची को फातिमा बना रहे हैं, आपकी बच्ची को सईदा बना रहे हैं, आपके बच्ची को खदीजा बना रहे हैं, आपके बच्ची को आयशा बना रहे हैं, क्या आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि हम उस हीरे वाले आदमी के हीरे की कदर करें? अरे उस हीरे की कदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करवा अकबर समा वाला कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जब हीरा हाथ से खो जाएगा तो फिर तलाश कीजिएगा तो खुदा की कसम नहीं मिलेगा। एक आदमी जा रहा था, रास्ते में इतना वो गोल का पत्थर मिला, उठा पुटा के देखो बाप ये पत्थर है कैसा भाई। पत्थर को देख रहा है, दौड़ा गया सोनार मानो, देखो ऊपर मत देखो लाल लाल है एकदम, कहीं सोना था नहीं हो, ललका सोने ना हुए। दौड़ा गया सोनरवा के पास, कहे भाई ये क्या चीज है? अरे ये तो बड़ा कीमती पत्थर है जी। क्या को पैसा में सीखी है? का भाई हम नहीं खरीद सकियो, ये गोलका पत्थर हम नहीं खरीद सकियो। हमारा बाप दर बाप के दौलत अगर लग जाए इसमें तो हम इस पत्थर की कीमत नहीं दे सकते। का तब कल के एक के वो है कि ये पत्थर का बादशाह खरीद सको। के खरीदा है? बादशाह। सबसे पैसा बादशाह है ना हुए हो। चल जा दिल्ली नरेंद्र मोदी के पास गया, जाकर दरबार में दिया पत्थर, सारे वजीर बैठ गए। पत्थर जो बादशाह देखा तो इसको तो लगा मुंह में पानी भर गया, या अल्लाह कौन तरह ये पत्थर को हम जल्दी ले लें। कल गए वजीर बताओ क्या कीमत है इस पत्थर का? कहा हुजूर आपके सारे बादशाही का सारा पैसा लग जाए तब भी इस पत्थर की कीमत पूरा नहीं होगा। कहा इसका मकसद ये है कि इस पत्थर की कीमत मैं नहीं दे सकता। कहा जी नहीं, आपके पास नहीं है कि आप इस पत्थर की कीमत दे सकते हैं। बादशाह ससदर हो गया, कहा जब भाई कीमतें मेरे पास नहीं है तो मैं आपका पत्थर कैसे ले लूं? उस आदमी को पत्थर दे दिया। किसको? मुसाफिर को। अरे जिसको मिला था वो लेकर जो बाहर निकला तो वजीर को बुलाया, कहा वजीर अरे कोनो तरह एक पत्थर छीना, कोनो तरह ही पत्थर का छीनो। कल का अच्छे सर हम देखते हैं बादशाह सलामत। बाहर गया, कहा अरे सुन पत्थर बेच में, बेचे ले लिए रहे। कहाँ ले गए बादशाह?
کل کے ایک کام کر، توڑا پتھر کی قیمت کیا ہوا کہ بادشاہ کا ساتوں خزانے کا ہیرے جواہرات سونا چاندی ازربی سب کا خزانہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ صبح سورج نکلنے سے لے کر مغرب تک جتنا سونا جتنا چاندی جتنا اشرفی تم نکال سکو نکال لینا، یہ پتھر کی قیمت ہے، جتنا نکالو گے تمہارا ہے، صرف اس خزانے کے گیٹ سے باہر نکال کے جمع کر دو، یہ سب تمہارا ہوگا۔ یہ پتھر والا سمجھایا توڑی بھالا کا، سورج نکلے سے لے کر مغرب سورج ڈوبے تو ہم پہاڑ لگا دیں گے، نہیں پہاڑ لگائے گا؟ ارے سونا چاندی جمع کرنے دے گا تو پہاڑ لگا دے گا کہ نہیں لگا دے گا؟ کہا ٹھیک ہے صاحب، کل کے ساتھ تو کھلا رہے گا، کل کے بالکل کھلا رہے گا، جس خزانے میں سے تم سونے اٹھاؤ تو سونے، اشرفیے اٹھاؤ تو اشرفیے، ہیرے لو تو ہیرے، سب کھلا رہے گا، جا کے لے لینا۔ پتھر دے دیا وزیر کو، پتھر کس کو دے دیا؟ ارے اب بات پٹ گئی نا کہ صبح سورج نکلے سے سورج ڈوبے تک، ڈوبنے کے بعد تم نہیں لے سکتے، کہا ڈوبنے کے بعد تم نہیں لے سکتے، اگنے سے پہلے نہیں لے سکتے، سورج نکلے لالی دے اور تم گھس جاؤ۔ 4 بجے رات میں جا کر یہ بیٹھ گیا، پہلے تو جا کے دیکھا کہ وہ دروازہ ساتوں کھلا ہے کہ نہیں، کہیں ٹھکتے نہیں لیا، جب گیا تو دیکھا کہ ساتوں دروازہ کھلا ہے۔ کون دروازہ کھلا بھائی؟ ساتوں دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ کہاں یار دروازہ تو ہے کھلا لیکن سورج کہاں نکل رہا ہے، 4 بج رہے، بیٹھی آرام سے سونا والا گیٹ میں بیٹھا رہا، جیسے لالی نکلا کہ دھر پھڑا کے گھسا کھانا نکالنے کا، جیسے یہ گھسا تو 8-10 آدمی کھڑا تھا، آئیے آئیے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو بادشاہ سلامت، لیجئے یہ کپڑا سب لیجئے، یہ کپڑا لیجئے۔ ایک طرف سے بہترین کپڑا دنیا کا لٹکا ہوا تھا، کہا جو لینا ہے لے لیجئے، یہ آپ کے لیے بنا ہوا بادشاہ سلامت۔ یوں سوچا کہ 2-4 کو تھاک لے لے زندگی میں پہنیں گے، ایک موٹراب کپڑا باندھا اور رکھا وہاں کو، باہر کر لیا کپڑا کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے بعد جو آگے بڑھا، باپ رے باپ، دیکھا کہ لمبا یہاں سے لے کے ہمارا جمعراتی بھائی صبحراتی بھائی کے گھر تک دسترخوان لگا ہوا ہے، کہیں مرغا ہے تو کھسی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو کوفتہ ہے تو قیمہ ہے، قورمہ ہے تو شانی کباب ہے تو سیخ کباب ہے تو فلاں کباب ہے فلاں کباب ہے، اور سب کے سب کھڑا ہو کر کے کہا یہ بادشاہ سلامت پہلے کچھ کھا لیجئے نا تب نہ سونا لیجئے گا۔ یوں سوچا رے بھائی کھائیے دے، ڈٹ کا کھائیے دے، ابھی تو 7 نہیں بجلے، ہم تو ڈھیر لگا دے، ہم برسما چھوڑ کے ہمارا بڑکا جو ہے سے دھان کے بوجھا اٹھوے میں دیرے نہ لگلے، کہیں 7 بجلے ہے، چلا کھائیے نا۔ بیٹھا کھانے کے لیے، کبھی تو کھایا نہیں، بات سمجھ رہے ہیں، کبھی کھایا نہیں تھا۔ اب آپ سنتے رہے بہت غور سے، کبھی کھایا نہیں تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، بڑکا گاؤں جائیے، پالی جائیے، ککورا جائیے، برہم پورا جائیے، جھگڑوا جائیے، سمڑی جائیے، اب آپ کے یہاں ہو تو نہیں کہہ سکتے ہیں 2-4 گو، دوسرا کے یہاں بارات میں جانے کے لیے کپڑا کرتا پاجامہ الگ ہوتا ہے، اور 2 دن پہلے سے کھانا بند کر دیتا ہے، ایک اڑھیا وہ تھورتا ہے، یہ ایک اڑھیا تھورے کا آپ کو حساب نہیں ہوگا؟ کبھی سوچا؟ اور جو بھوکا ہوتا ہے دوسرا کا مال بڑا ٹھوس کے کھاتا ہے، کہا کھائے جائے، باپ جنم تو دیکھا نہیں تھا، اتنا کھا لیا کہ پاؤں نہیں اٹھے، زیادہ نہ کھا لیا، کہا تو جو ہوگا سو ہوگا، 2-4 بار اٹھائیں گے 2 کنٹل کا 16 کا لچھا اس کا ترنت تک پچ جائے گا۔ آگے جو بڑھا تو دیکھا بہترین بستر لگا ہوا ہے اور سب عورت سب پنکھا ہو رہی ہے، آئیے بادشاہ سلامت 10 منٹ آرام کر لیجئے، 10 منٹ آرام کر لیجئے۔ یہ سوچا کہ جی بادشاہ کے مخمل کا بستر ہے، ذرا الٹ کر دیکھ، یار جو الٹے چلے گئے، اور جب ساتھ سورج جا رہا ہے تو ایک خادم کہتا ہے اٹھیے اٹھیے اٹھیے، اب دھر پھڑا کے جو اٹھا دے رہا باپ، ہم تو کچھ نہیں لے لیے، اب سونا پر ہاتھ دے دے، ایک رفتہ ماریں گے منہ توڑ دیں گے، سورج ڈوب گیا، چل باہر نکل، چل
बारिकन, अब तुम कुछ नहीं ले सकते, सूरज डूब चुका है। कहा कि हम तो कुछ नहीं लिया। कहा जब तुम्हारी मौत आ जाएगी और मौत अगर कहे कि तुम्हारा वक्त आ गया, मैं रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ, तो क्या उस वक्त तुम कहोगे बीवी से बात करने दो? तो तुम्हारा मलकुल मौत तुमको बीवी से बात करने देगा। तुम कहोगे मुझे भाई से बात करने दो, सच बोलो तो मलकुल मौत तुमको भाई से बात करने देगा। तुम कहोगे बेटा बेटी से बात करूंगा, क्या मलकुल मौत तुम्हें वक्त देगा? तुम कहोगे मैं रिश्तेदार से मिलूंगा, क्या मलकुल मौत तुम्हें वक्त देगा? जब मलकुल मौत वक्त नहीं देगा तो तुम्हारा भी वक्त आ गया, पूरा हो गया, चल बाहर निकल। भैया ये गर्दन पर हाथ देके गेट से बाहर कर दिया। कहा भैंस का भैंस गलौंडा हाथ के पगा। हुआ कि नहीं हुआ? हीरो चला गया पत्थर। अब वो पत्थर क्या था? ईमान है, ईमान है। वो पत्थर ईमान है जो हमको आपको अल्लाह ने अता फरमाया है, और हमने उस ईमान के पत्थर को मेरे दोस्तों कपड़ा पहनने में और खाने में और सोने में खत्म कर दिया। और मलकुल मौत हमारे सर पर आ जाता है कि इन्ना मलकुल मौत उक्किला अलैकुम व अंतुम फी गफलतिन नाइमून। मौत का फरिश्ता सर पर घूम रहा है, और ये मुसलमान, ये इंसान सिर्फ कपड़ा पहनने में और पेट भर कर भैंस की तरह खाने में और बिस्तर पर सोने के अलावा इसको कुछ नहीं है। आखिर ये है कि वो मौत के लुकमा बन जाता है। क्या बोले इंसाफ से? मैं गलत कह रहा हूँ? ईमान की कदर किया मुसलमान इसी तीन चीज में गया कि नहीं गया? खुदा की कसम, जिस दिन मुसलमान खाने कपड़ा को नहीं पसंद करता था, बोरा में कांटा लगाकर पहनते थे, एक एक कपड़े में 70-70 पैबंद लगाकर पहनते थे, उस वक्त इस्लाम पूरी दुनिया में गूंज रही थी, पूरी दुनिया में गूंज रही थी। उमर फारूक का नाम सुनकर बैतुल मुक़द्दस के पादरियों ने वहां का ताली दे दिया कि उमर से मेरी ताकत नहीं है लड़ने का, इसलिए कि उमर उस वक्त टाट के कपड़े में थे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम थे, इस्लाम के शायदाई थे, इस्लाम चमक रहा था और लोग उससे चिपट रहे थे। तभी तो कहा है जिस दौर में नाजा थी दुनिया, जिस दौर में नाजा थी दुनिया, अब वो हम जमाना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा, खुद को होश में आना भूल गए। आज खुद हम होश में नहीं है, का मुंह देख लिया आईना में पर दाग न देखा सीने में, मुंह देख लिया है आईने में पर दाग न देखा है सीने में, जी लगाया, जी ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए कि नहीं भूल गए? तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस तरह ईमान जैसा पत्थर आपको मिला और मुसलमानों ने कदर नहीं की और उसको पहचाना नहीं, उस पर अमल न किया, तो अल्लाह ने जहन्नम में भी उसको ठिकाना करेगा। इसी तरह याद रखिए, वक्त नहीं है आपके यहाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह में तारीफ नहीं करता, आदमी का काम बोलता है, चाम नहीं बोलता है। आदमी का अमल नजर आता है, आदमी का अंदरूनी अमल नहीं आता। काम बोलता है। जो सिस्टम आपके यहाँ इमाम साहब ने किया है, मुफ्ती अब्दुल रहमान ने, अल्लाह ताला इस काम को और वसी फैलाए। और हमारी माँ बहनें, याद रखो मेरी बहनों, आज तुम पढ़ोगे, आज तुम अपने बच्चियों को पढ़ाओगे तो तुम्हारी बच्चियाँ हजरत अहमद अब्दाली की माँ बनेगी, या बायजीद बुस्तामी की माँ बनेगी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ बनेगी, ख्वाजा मोइन चिश्ती की माँ बनेगी। अब तारीख उठाकर देखो, जिसने भी बुजुर्गी पाया, जिसने भी विलायत पाया, जो भी अल्लाह का दोस्त बना है, तो माँ का उसमें पूरा हाथ है। माँ ने उसको सेंचा है, माँ ने उसको संभाला है, माँ ने उसको बनाया है, उस्ताद ने उस पर रंग चढ़ाया है। माँ बनाई है, उस्ताद ने रंग चढ़ाया है, और जब रंग चढ़ा है तो चमका है, और दुनिया के अंदर अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन किया है। तो अल्लाह ताला ने आपको मुफ्ती अब्दुल रहमान जैसे शख्सियत दी है। बरसात के आदमियों को चाहिए कि हम इनकी खिदमत करें और अपनी बच्चियों को आप इनके पास भेजिए, इनके पास तालीम दिलाइए। और मैं बिला फख्र कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ जा रहा हूँ, अभी मेरा फोकस या मेरा तवज्जो या मेरा पूरा बयानात जो होता है सिर्फ इस पर है कि बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ और बच्चों को ही पढ़ाओ।
اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عبد الرحمن صاحب ندوی ہیں، اور ندوی کے سامنے اچھے ابھی اسکولوں کا بچہ پیشاب اور پخانہ دونوں کر دے گا۔ ان کے انگریزی اور حساب کے سامنے، ان کے گرامر کے سامنے بہتوں کو پسینہ چھوٹ جائے۔ تو اگر مفتی صاحب پڑھاتے ہیں تو میں ان سے التجا کروں گا، جو یہ معصوم بچے مسلمانوں کا یہ امانت ہے آپ کے پاس، آپ انہیں 8 گھنٹہ اگر پڑھاتے ہیں تو آپ 4 گھنٹہ انہیں دینی تعلیم دیجئے، اور آپ 4 گھنٹہ اس بچوں کو انگریزی ہندی پڑھائیے، اس لیے کہ وقت کا تقاضا ہے، ہر حالات کا تقاضا ہے کہ ہمارے بچے جہاں قرآن پڑھے وہاں ہمارے بچے انگریزی بھی پڑھے، جہاں ہمارے بچے اردو پڑھے وہاں ہمارے بچے ہندی بھی پڑھے، جہاں ہمارے بچے حکمت کی تعلیم اور منطق کی تعلیم لے وہیں پر ہمارے بچے بایولوجی اور سائنس کی تعلیم بھی لے، جو کہ زمانے کے رفتار کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم پچھلا والا دن کی طرح مت دو کہ کل ہے کی بھلے، ارے کل ہے کیا ہوگا اس پر تعلیم دو۔ اپنے بچوں کو تیاری کل ہے کے لیے کرو، آج کے لیے نہیں، آج تو چلا گیا، ارے جمعہ گزر گیا، سنیچر گزر گیا، کل ہے اتوار نہیں ہو، اتوار کا جو ہوگا اس کے مطابق تیاری کرو۔ حضرت علی نے فرمایا زمانے میں جیسی تعلیم کی ضرورت پڑے، جس طرح کے تربیت کی ضرورت پڑے، اپنے بچوں کو اسی طرح کی تربیت دو۔ پہلے تھا ٹھپا ٹھپ، اب ہے کھٹا کھٹ پھٹا پھٹ، سمجھے آپ کو؟ ارے پہلے گھوڑا کا ٹاپ چلے، اونٹ کے چاپ پر لڑائی ہو، اور اب ٹنا ٹن پھٹا پھٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ اونٹے چڑھوائیے بیٹا سے، آپ بکریاں چڑھوائیے بیٹا سے، آپ گھوڑے پر چڑھوائیے بیٹا کو، کبھی کامیابی ملے گی؟ حضرت علی نے فرمایا مستقبل کو دیکھ کر تعلیم دو۔ تو ضرورت ہے یہ بیچارے اپنے بیوی کو، بچے کو، ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے آنا ہے بھائی، اے رشتہ داری ہو، اے نہیں رشتہ داری ہو، آپ کی خدمت کے لیے کیا ہے، اور یہ لے کے یہ ایک بتا نہیں ہوتا نا تو مولوی کو تو ٹھڑانے وہ نہیں دیتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ مولوی کا مقابلہ کو دنیا میں نہ کیا ہے نہ کر سکے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے علماء زمین پر ایسے ہیں جیسے آسمان پر ستارے۔ آپ کو کہا ستارہ، ستارہ ان کو کہا، ان کو کہا، ان کو کہا، میرے علماء زمین پر ایسے ہیں جیسے آسمان پر ستارے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت کے دن اپنے جان پہچان والے کو، اپنے سارے امتیوں کو جنت میں لے جائیں گے، محمد الرسول اللہ کے علماء بھی کھڑے ہوں گے اور کہا جائے گا آپ کے پیچھے جتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہے، جن کی عقیدت اچھی رہی ہے، جو آپ سے محبت کرتے تھے، جو آپ کی مدد کرتے تھے، امام عبد الرحمن صاحب سب کو پکڑ کر جنت میں لے جا۔ آج یہ آدمی پیچھوں میں کہیں کھٹا کھٹ کرے، چتر پر لات مار کر سڑک پر، اس لیے سمجھ لیجئے میری بات بہت تلخ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسجد کو آباد رکھے، اس محلے کو آباد رکھے، یہاں کے مرد عورت بچے بچیاں سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ میری بچیوں، میری ماں اور بہنوں، جہاں مردوں کا کام ہے امام صاحب سے، آپ کا بیٹا قرآن میٹرک میں پاس ملا، ہمارا بیٹی رسگلہ کھالے مولی صاحب میٹرک میں پاس ملا، کیا ہے کہ نہیں بولو، انٹر فرسٹ ڈویژن کل کا ایک حالے پالو صاحب، اور بیٹی آم پاڑا شروع کر کے ہے جیلے جی ہوئی، بیٹی قرآن پاک شروع کر رہی ہے تو اس بخیل باپ اور بخیل ماں کے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہے کہ جلیبی بھی لا کے دے دے۔ یاد رکھو یہی بچے جس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، خدا کی قسم یہ بچہ جب الحمدللہ کہے گا تمہارا گناہ اللہ معاف کر دے گا، تمہارے درجے کو بلند کر دے گا، تمہاری قبروں کو وسیع کر دے گا، جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا اور آسمان سے رحمت کا نزول فرما دے گا، اور فرشتوں سے اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں کان کھول کے سن لو، ان کی اولاد حمد علی، اس کی اولاد میری تعریف کر رہی ہے، کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، میری
کھڑکی کھول دو، قبر کو وسیع کر دو، اور اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو، اور سکینہ اس کی قبروں میں نزول فرما دو، اور اعلان کر دو کہ قیامت کے دن تم اللہ کے سایوں میں رہو۔ یہ یقین ہے؟ اب تھوڑا بیٹا بہت دن پڑھے اے بی سی ڈی پڑھتے نہ رہے، قبر کے بعد اے بی سی ڈی پوچھو لو، اب وہ صرف کہا الحمدللہ رب العالمین، آپ کا سب بیڑا پار ہو گیا، اور یہاں سب بیڑا غرق ہو گیا۔ تو جو آدمی بیڑا پار کر رہا ہے، جو ڈوبتوں کو نکال رہا ہے، جو مردوں کی سہارا دے رہا ہے، وہ آدمی اچھا ہے، یا جو ڈوبتوں کو ڈوبا رہا ہے، جو مردوں کو مار رہا ہے، جو لٹیرا ہے، وہ آدمی اچھا ہے؟ انصاف کس کو کرنا ہے؟ انصاف کیجیے۔ پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے کہا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت۔ یہ روپیہ دے لیو ہے، ٹھیک سے خرچہ کرنا، اگر ٹھیک سے کیا تو ٹھیک نہیں تو چرسا ادھیر دے، چمڑا ادھیر دے، خالی ہاتھ میں گئی ہے، پہنچی اللہ کے پاس، اے کچھ للی رے تو نہیں، اللہ میاں مولوی صاحب ہے، مولویوں صاحب کے 10 روپیہ دے لیجیے، چائے پیے لے، یہ تو توفیق نہیں، یہ توفیق نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، اپنے قائدین کو آپ نے اگر محبت سے 10 روپیہ دیا کہ حضور میری طرف سے صرف جائے، خدا کی قسم یہ عمل اگر میرے رب کو پسند آ گیا، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، دستکیوں۔ اس لیے اس ساری چیزوں کو آپ سمجھیے اور اپنے آپ کو دیکھیے، ہم جا کر آپ ایک آدمی کا انتقال ہوا، ایک دویہ کو بیٹا، ایک وہ لنگڑا، ایک وہ ایک تندرست لمبا چوڑا، تو پیسہ والا تھا، لمبا چوڑا تندرست کو بھیج دیا لندن ڈاکٹر بنانے کے لیے، اور لنگڑوا کو بھیج دیا مفتی عبدالرحمان نے۔ جے گال سے اننے سے لیر چوئے، چلے تو اگڑا کے اننے گلے، اگڑا کے اننے گلے۔ بیچارہ یہ عبدالرحمان صاحب ٹھوک کا حافظ قرآن بنا دیا۔ کیا بنا دیا بھائی؟ حافظ قرآن بنا دیا۔ اب وہ شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، کہا کہ بیٹا آئی ہے لندن سے، تب جنازہ کا نماز ہوئی، اتفاق سے اس کے آنے میں 3 دن، صحیح واقعہ بتا رہا ہوں، آخر کا دیکھا ہوں، 3 دن لگا۔ امام صاحب ہمرو کال مکان، چلا بھائی دیکھا آیا، بیٹا کہا بھائی جنازہ رکھا ہوا، یہ سب آدمی کہاں گیا لندن والا ہو؟ کہ جی حضرت، کہ جنازہ نماز پڑھو ہمارا نیا وہ بولی، یہ چھوڑوا تمہارے خاطر سے 3 دن رکھا ہوا تھا، جب تم کو جنازہ کی دعا نہیں یاد ہے، نماز کی نیت نہیں یاد ہے، اور باپ کے بخشنے کے لیے تم دعا نہیں پڑھنا چاہتے ہو، تو چھوڑوا تمہارے لیے 3 دن کا ہے نہ رکھا؟ میں نے قسم کھا لیا ہے کہ تمہارے باپ کا جنازہ کا نماز نہیں پڑھاؤں گا، اور نہ کسی مولوی کو پڑھانے دوں گا، تم چھوڑواؤ پڑھاؤ۔ 1 گھنٹہ جنازہ رکھا رہ گیا، اور یہ چھوڑوا بیٹا جس کو لندن میں پڑھایا، جس کو ڈاکٹر بنایا، جس کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچہ کیا، آگے نہیں بڑھا۔ وہ لنگڑا جیسے سے کہ چل رہا تھا، وہ کھڑا ہوا، کہا حضرت امام صاحب ہم پڑھاتے، ہم بیٹا ہے۔ کہا تو لنگڑا کہاں، ہم بیٹا ہے، ہم کو حافظ بنایا تھا، ہم کو حقیر سمجھ کے امام صاحب کے پاس بھیج دیا تھا کہ اسکول میں تو جائیے ہی نہیں، یہ میٹرک کے پاس ہوئیے نہیں، یہ بیچارہ کے پاس بیٹری کے پھیلے، تو بھیج دل کے مولوی صاحب نے، تو مولوی صاحب ٹھوک کا بیٹری کا چارج کرتے کرتے حافظ بنا دیا۔ کہا حضور اب میرے باپ کی بےعزتی نہ کیجیے، اب جنازہ نماز اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو میں پڑھاتا ہوں۔ لنگڑا کا اللہ اکبر، بولیے لنگڑا صحیح ہے کہ 2 ٹنگڑا صحیح ہے؟ کام کون آیا؟ ارے لنگڑا کام آیا کہ 2 ٹنگڑا؟ اگر 2 ٹنگڑا پر رہتا، جس کو نہ اللہم اغفر لحینا یاد تھا، نہ اللہم صلی علی یاد تھا، نہ سبحانک اللہم یاد تھا، نہ نویتو کی نیت یاد تھا، تو اس مردود کی وجہ سے 3 دن جنازہ کا نماز رکھا گیا۔ میرے دوستو اگر وہ مردود کی وجہ سے رکھتا، یہ لنگڑا ہی پڑھاتا تو اسی دن نہ ہو جاتا۔ بولیے انصاف سے۔ اس لیے میرے دوستو آپ کے بیٹے کو، آپ کی اولاد کو جس طرح یہ محنت کر رہے ہیں،
पहला नंबर मैं आपके मिर्जा बरशान को देता हूँ और दूसरा नंबर मिर्जापुर को देता हूँ, जो अभी मिशन चल रहा है, और बाकी सब गांव पीछे है अभी, लेकिन मिशन तकरीबन 50 गांव में चल रहा है कि बच्चियों को पढ़ाइए, बच्चियों के लिए जमीन दीजिए। बरसाम का इतना दाता है, कोई 2 कट्ठा दे करके मकतब नहीं बना सकता, 2 कट्ठा जमीन देकर मकतब नहीं बनाएगा। और आंख से देखता है कि 250-300 बच्चा यहाँ रहता है। एगो मौलवी साहब के बाप के बस की बात बोलिए होगा? नहीं होगा तो आप कौन देखेगा? आप देखेंगे, हम देखेंगे कि दूसरा देखेगा? अरे बोलिए, अरे बच्चों की तालीम आप ना देखिएगा, जो जिम्मेदार लोग गांव के हैं। आप 2 कट्ठा 1 कट्ठा जमीन लीजिए, सामूहिक चंदा से लीजिए, नहीं अगर एक आदमी देता है तो, और उस जमीन पर आप मकतब बनाइए, उस मकतब को घेरिए चारों तरफ से, और वहां इमाम साहब पढ़ावे, बच्चियों को तालीम दे, ताकि मालूम हो कि बरसाम में भी जामिया है, जामिया लिल बना। करेंगे इंशाअल्लाह, अरे करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठवा, ऐसे ना चलियो, इस जमीन लेकर नहीं जाबू, जमीन सब यहीं रह जाइयो। हमारे यहाँ हमारे ससुर मर गए, उनकी दिल में तमन्ना थी कि हम स्कूल बनाएंगे। आया सरकार की योजना, कहा मौलवी साहब इस जमीन दीजिएगा, वहाँ बिल्कुल दिया। मेरे ससुर की ख्वाहिश थी, 6 कट्ठा जमीन मैंने बिहार सरकार को लिखा, ये सड़क के किनारे में। उसके बाद दिल में आया कि ससुर को के नाम से हो गया, बापों के नाम से कुछ कर रहे, तो हमने उसी जगह पर 6 कट्ठा जमीन मदरसे के नाम से लिखा है। जो मदरसा मेरे वालिद का नाम हनफिया है, मैंने मदरसा हनफिया दारुल उलूम उसका रखा, और उस पर तालीम का हम सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन हमें उलझे हुए, इसलिए हम वहाँ तालीम हम नहीं बना पा रहे हैं इदारे को, लेकिन उस तालीम को हम अपने दरवाजे पर दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि जज्बा रखिए, और वो भी मैंने बिहार सरकार से के नाम से 6 कट्ठा भी लिख दिया, यानी 12 कट्ठा जमीन, जो नहीं हो बिकेगा तो 2 लाख बिकेगा। सड़क का आत्मगाछी नो हमने स्कूल और मदरसा के नाम से दिया है। अरे लेकर क्या जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाएंगे। कल क्या होगा नहीं होगा, हमारा मकानों छीन लेगा, जमीनों छीन लेगा, हमारी औलाद को कत्ल कर देगा, हमारी इज्जतों को लूट लेगा। तो कर जाओ वो काम जो कल काम है, इसलिए इंशाअल्लाह करेंगे। मैं बहुत टाइम ले लिया। मेरी माँ और बहनों, आज इस बच्चियों मेहनत से पढ़ो। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास कर मैं मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और दुआ करता हूँ अल्लाह इनको सेहत रखे, इनकी बच्चियों को सेहत रखे। ऐसे ऐसे नायाब गोहर बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। इमाम तो हजारों आए होंगे, इमाम आते गए चले गए, लेकिन बाज़े इमाम ऐसा आता है जो इनकलाब पैदा करता है, जो हालात को बदल देता है, हालात को संवार देता है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कम लाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप सभी हजरात से दुआ है और दरख्वास्त है कि आप लोग इमाम साहब की कदम ब कदम नुसरत पर ध्यान दें। ये नहीं तंग खिच्चा नहीं कीजिएगा, वरना फिर रह जाइएगा। हमारी कौम में तंग खिच्चा का काम बहुत बड़ा है। इमाम बुखारी, बस इस पर ख़त्म कर देता हूँ। इमाम बुखारी साहब 6000 अशरफी अपना जेब में लेकर कश्ती पर चढ़ गए। एगो शातिर चोट्टा भी चढ़ गया उस पर, और लोग भी चढ़े हुए थे। तो कहीं इमाम साहब सलाम अलैकुम, इमाम साहब सलाम अलैकुम, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? कल के जा रहे हैं, वहाँ काम है, थोड़ा सा सामान वामान लेना है। तो पैसा वैसा, हाँ 6000 रुपया है। बेचारे बोल दिए, समझ रहे हैं? 6000 रुपये ऐसे जो किए तो वो ललका बटुआ नजर आ गया। अब 2-3 लग्घा जो नाव गया तो वो कहता है शातिर चट्टा, हो बाप हमरा बटुआ रह गया, हो बाप हो बाप हो बाप हो बाप हमरा बटुआ रह गया, बटुआ में 6000 रुपया हो बाप। इमाम बुखारी देखा करे खट दो बटुआ का निकाला और समुंदर में गिरा दिया। 6000 अशरफिया लाल बटुआ को कहाँ गिरा दिया? समुंदर में, जो कोई नहीं देखा। हो गया, क्या तलाशी करा, चला नाव रोको पानी में, नाव रोक दिया, सबकी तलाशी शुरू।
تو اس کو تو پتا تھا کہ 6000 اشرفیہ بتا دیا امام بخاری. او بھائی کیا کیا بھاگ جا. امام بخاری نے 6000 اشرفیہ بتا دیا تو ان کے پاس تو نکلنے کرے گا. اور یہ بتا دیا کہ للکا بٹوا میں ہے. آپ جو تلاش کیا تو امام بخاری کے پاس کچھ نہیں. آپ یہ جو شاطر چٹا تھا کہ باپ اب یہ تو ہم دیکھ لیے ہوگا جیب میں للکو بٹوا کہل کا ہے 6000 روپیہ ہے اور یہ تو امام بخاری ہے جھوٹ بول نہیں سکتے. کیا کہا جب ناؤ بیچ میں گیا کہا حضور للکا بٹوا کیا ہے. ہم اتنے ہزار حدیثوں کا نقل کرنے والے ہیں اگر وہ بٹوا میرے جیب سے نکل جاتا تیرے بےمان 6000 اشرفیہ للکا بٹوا تھا. ہر کشتی پر بیٹھنے والا کہتا کہ امام بخاری چور ہے. بولیے کہتا کہ نہیں کہتا؟ ارے جو نشان بتایا جو ثبوت بتایا سب نہ تھا. تو چور کہتا جیسے تو نے کہا میں نے کہا یہ شاطر ہم کو پھنسانا چاہتا ہے. اگر بٹوا مل گیا تو امام بخاری اتنی بخاری کی حدیثیں نقل کر رہا ہے سب بے سند اور بیکار ہو جائے گا. میں نے حدیث کی عزت بچانے کے لیے اور بخاری کی پاک دامنی بچانے کے لیے میں نے 6000 اشرفیوں کو اور لال بٹوا کو سمندر میں گرا دیا. وہ شاطر پاؤں پر گر گیا. مولانا صاحب معاف کیجیے گا. تو برشام والا شاطر نہیں بنیے گا. اگر ٹنگ کھچا بنیے گا یہاں نہ ٹنگ کھچا بنیے گا تو تورے بیٹا نہیں پڑھتا کہ تورے پوتا نہیں پڑھتا. مولوی صاحب کا تکلیف ہوتے ہم لوگ کا جو کوئی تکلیف دیتا ہے وقت چٹا نہیں پڑا ہو گیا آپ کا بچہ بیکار ہو گیا. استاد کو کہا بابو آپ بیٹا جلدی آؤ پڑھو بیٹا. پیار سے کہا استاد پڑھائے آپ کا اولاد پڑھو. انشاءاللہ آپ سب ٹنگچا کام نہیں نہ کربو امام ہوا اور نہیں تو بنگال جیسے بھیجے ہو ویسے مفتی صاحب پر یقین نہیں. بنگال کے ایک بنگالی امروہہ میں نماز پڑھا رہا تھا. 6 سال کے بعد گیا گھور. وہاں سے خط لکھا کہ تمام مصلیان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی اپنی 6 سال کی نماز لوٹا لیں اس لیے کہ 6 سال میں نے بغیر وضو کا نماز پڑھایا تھا. آپ ہم کو امام نہیں سمجھ رہے تھے جھاڑو دینے والے سمجھ رہے. یہ فتویٰ لے کے حضرت مفتی نسیم احمد صاحب فریدی کے پاس پہنچا. ہم لوگ موجود تھے. مفتی صاحب نے کہا جاؤ جتنا ہو سکے نماز پڑھو. بغیر وضو کا نماز ہوئی ہو تو تورے یہاں کی عورتیں دیکھیے کہنے کا بات یہ ہے. میں ایک جملہ شروع میں کہا تھا کہ پورے گاؤں میں کسی عورت نے غسل میں 3 فرض نہیں بتا سکی. کیا فرض؟ اب جب عورتوں کو غسل کا فرض معلوم نہیں ہوگا تو آپ کی ماں مر جائے گی میری ماں مر جائے گی. ارے غسل کون دے گا؟ کون دے گا غسل؟ ویسے پانی ڈھار کے ماں نہ پا کے چلا گیا قبرستان میں. آج تورا بیٹوں کا معلوم نہیں ہو کہ تورا غسل کیسے دیا دیا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں برسما کا آدمی کھڑا ہو جائے کس کو مردہ کو غسل دینے آتا بتا دے. تو سکھ بہک نہیں بغیر نہ پا کے باپوں کا دھکیل کمر میں پروجا دھکیلے میں. جس آدمی نے آپ کو تعلیم دی کہ مردہ کو کیسے نہلائیں گے کیسے کرتا پہنائیں گے کیسے اس کو قبر میں اتاریں گے کیسے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. آپ کی ماں بن جائے تو آپ کی ماں کو غسل کیسے دیا جائے گا کپڑا کیسے پہنایا جائے گا کس طرح کا بال رکھا جائے گا. یہ تعلیم اگر دیتا ہے تو آپ اس کی مدد نہ کیجیے پچھتائیے گا. اور میری ماں بہن میں امام صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ 2-3 عورتوں کو اس بات کی تعلیم دیجئے کہ میت کو غسل کس طرح دیا جائے. جس طرح ہم وضو بناتے ہیں اس طرح میت کو وضو بنایا جاتا ہے. یاد رکھیے کرتا ہے کوئی پوچھ لیجئے گا سب بھٹ اللہ ہے. ارے بڑکا بڑکا مولوی صاحب سے کبھی داہنا کے بائیں کہہ دے کبھی بایاں کے دہنے کہہ دے کبھی پاؤں دھوئے کے تو سرے دھو رہا ہے کبھی چہرے دے کے چھوڑ دیا. یعنی اچھے پڑھے لکھے آدمی جنازہ تو ہمیشہ ہوتا نہیں ہے ذہن سے نکل جاتی پھنس جاتا ہے. اس لیے اس بات پر تاکید کیجئے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے میرے پروردگار، اے ساری کائنات کا پالنہار، اے ساری دنیا کا رازق و مالک و علیم و خبیر، ہم سب تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تیرے حکموں پر چلنے میں جو کوتاہی کمی ہوتی ہے مولا معاف فرما دینا۔ اے اللہ، جو آپ کے اور آپ کے نبی کے احکام ادا کرنے میں کمیاں ہوئی ہیں مولا اس سب کو معاف فرما دینا۔ مغرب کے بعد سے ابھی تک جو پروگرام بچوں کا چلا ہے اور بچیوں کا چلا ہے مولا ان بچیوں نے جو حصہ لیا ہے اے اللہ تو اپنے اور اپنے حبیب کی صحیح تعلیم ان کے سینوں میں عطا فرمانا۔ اے اللہ اسے دین پر چلنا آسان فرما دینا۔ ان ہماری ماں بہنوں کو عائشہ، آسمہ، صفیہ، ام جمیل جیسے باصلاحیت قائد اور معلمہ بنانا، مولا علیہ اسلام کا مبلغہ بنانا۔ پروردگار عالم گھر گھر میں قرآن کی تعلیم عام فرمانا۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے چند دنوں کے بعد، مولا رمضان کا روزہ رکھنے کی ہم سب کی توفیق عطا فرمانا، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی تمام فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما، ہمارے گھروں میں سکینہ رحمت نزول فرما۔ اے اللہ ہمارے مفتی صاحب کو بھی صحت کلیہ کاملہ عاجلہ اور ساتھ ہی ان کے بال بچے اہل و عیال کے اللہ ہر طرح سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس مدرسے کی مدد کرتے ہیں، مسجدی اعتبار سے ہو، بچوں کے اعتبار سے ہو، اراکین کے اعتبار سے ہو، اے اللہ پوری بستی کے تمام لوگوں کی نصرت کو قبول فرمانا، مولا سب کی حفاظت فرمانا۔ مولا کریم ہماری دعا کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔